بلسان عربي مبين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کا استقبال ہے دوبارہ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر جس کا نام عربی لغت سیکھو ہے. الحمدللہ منہاج العربیہ سیریز میں ہم نے اب تک 5 لیسن پڑھ لیے ہیں. یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا اور منہاج العربیہ سیریز میں درس نمبر 6 یعنی درس نمبر 6 سے ہمیں پڑھنا ہے. سب سے پہلے لکھا ہوا ہے البیتو اور یہاں پر دیکھیے المدرستو. اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیے فی اور یہاں پر ہے البیتی اور یہاں پر فی ہے اور یہاں پر المدرستی ہے. تو آج کا یہ جو سبق ہے ہمارا جو درس نمبر 6 ہے اس کے اندر ہم پڑھنے والے ہیں حروف الجر کے متعلق. حروف الجر جسے حروف جار بھی کہتے ہیں، انگلش میں اسے پریپوزیشنز کہتے ہیں. جیسے ان، آن اس طریقے سے انگلش میں ہوتے ہیں اسی طریقے سے عربی میں حروف الجر کہتے ہیں. اور اس میں آپ کو ایک چیز یاد رکھنی چاہیے، جیسے یہاں پر فی میں کو کہتے ہیں جیسے انگلش میں ہم ان کہتے ہیں، لیکن یہاں سمجھنے والی بات سب سے پہلے یہ ہے کہ یہاں پر حروف الجر کی وجہ سے بعد میں آنے والا جو اسم ہوتا ہے وہ مجرور ہو جاتا ہے. یعنی آپ دیکھ رہے ہوں گے اوپر البیتو، تو یہ حالت رفع میں ہے، تو یہاں پر تو آپ اس کو غور سے دیکھیے. اس کے بعد یہاں پر فی حرف جر ہے اور البیتو سے پہلے فی لگ جائے یعنی حرف جر لگ جائے تو اس کے بعد والا جو اسم ہوگا وہ حالت جر میں ہوگا. یعنی جیسے البیتی آپ اسے دیکھ رہے ہیں، تو یہ اعراب کس طریقے سے بدلتا ہے آپ کو یہ چیز سیکھنا ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ اعراب نہیں سیکھیں گے تو آپ عربی عبارت کے صحیح طریقے سے ترجمہ نہیں کر پائیں گے. تو لہٰذا آپ اس چیز کو اچھے طریقے سے سیکھ لیجئے. تو دیکھیں یہاں پر المدرستو ہے اور یہاں پر فی لگ گیا حرف جر، المدرستو سے یہ بن گیا المدرستی. تو اب ہم اسے ملا کر پڑھیں گے فی البیتی فی المدرستی. اب اس کا کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ فی البیتی یعنی گھر میں، فی المدرستی یعنی مدرسے میں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو حرف جر اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. تو یہاں پر مزید حروف الجر لکھے ہوئے ہیں جیسے علا، الا. فی ان کو کہتے ہیں، علا آن کو کہتے ہیں، الا ٹو کو کہتے ہیں. جیسے اردو میں فی میں کو کہیں گے، علا پر اس طریقے سے استعمال کریں گے اور الا تک اس طریقے سے ہم استعمال کریں گے. جب ہم اسے اسم کے ساتھ استعمال کریں گے تو آپ کو اس کا صحیح استعمال بھی انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. چلے شروع کرتے ہیں. الفرس علی الفرسی. تو ترجمے سے پہلے اعراب کو غور سے سمجھیں گے کہ الفرس حرف جر علی لگنے کی وجہ سے الفرسی ہو گیا یعنی مجرور ہو گیا اسم یہ. تو علی الفرسی، اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ گھوڑے پر. اور اس کے بعد المیدان الی المیدانی، اس کا ترجمہ ہوگا میدان تک. اور اعراب کو بھی اگر آپ دیکھیں تو المیدانو سے یہ حالت رفع سے نکل کر حرف جر آنے کی وجہ سے حالت جر ہو گیا الی المیدانی. تو اس کو آپ اچھے طریقے سے سیکھ لیجئے. تو ابھی مزید جملے پڑھتے ہیں. الجمل یعنی اونٹ، کیمل، علی الجمل اونٹ پر. المسجد الی المسجدی، مسجد الی المسجدی مسجد تک. مزید آپ کو حروف الجر یہاں پر نظر آ رہے ہیں من اور لی. من کہتے ہیں سے، انگلش میں فرام جس طریقے سے ہم کہتے ہیں، اور لی کہتے ہیں لیے یعنی انگلش میں ہم فار جس طریقے سے کہتے ہیں. تو ابھی ہم اسے پڑھتے ہیں تو آپ کو اس کا ترجمہ سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. تو دیکھیں البیت من البیتی یعنی گھر سے، للولدی لڑکے کے لیے، اس طریقے سے ہم اس کا ترجمہ کریں گے. المدرسۃ من المدرستی یعنی مدرسے سے. الوالد یعنی والد، فادر، للوالدی یعنی فار فادر، والد کے لیے. تو اس طریقے سے ہم ترجمہ کریں گے. اگلا پیج دیکھیے. فی القرآن، قرآن میں، من اللہ اللہ سے، من البیتی گھر سے، الی المسجدی مسجد تک، الی المیدانی میدان تک، فی الملعبی کھیل کی جگہ میں
یا کھیل کے میدان میں، اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں. ملعب کہتے ہیں کھیلنے کی جگہ. للہ اللہ کے لیے. للولدی لڑکے کے لیے. علی الجبلی جبل کہتے ہیں ماؤنٹین. علی الجبلی پہاڑ پر. تو یہاں پر آپ کو ایک چیز یہاں پر انہوں نے لکھی ہے ملاحظہ. یہاں پر آپ دیکھیے لام زیر لی لگانے کی کافی مشق کرائی جائے. الف لام والے اسم پر حرف جر لام لگانے سے الف لام سے الف گر جاتی ہے. تو یہاں پر ایک چیز انہوں نے یہاں پر سکھائی ہے آپ کو کہ آپ دیکھیں فی القرآنی الف لام میں سے جو حمزہ وصلی ہے وہ الف باقی رہ رہا ہے. پڑھنے میں تو نہیں آئے گا لیکن آپ کو الف نظر تو آ رہا ہے. الی المسجدی میں بھی آپ دیکھیں آپ کو الف نظر آ رہا ہے. من اللہ میں الف نظر آ رہا ہے. گرچہ کے پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے کیونکہ وہ حمزہ وصلی ہے، پیچھے سے ملانے کی صورت میں وہ گر جائے گا. یہاں پر جو بات انہوں نے سمجھائی ہے حرف جر لام کے متعلق کہ جب بھی حرف جر لام لگائیں گے تو حمزہ وصلی لکھنے میں بھی نہیں آئے گا. پڑھنے میں تو آئے گا ہی نہیں اور لکھنے میں بھی نہیں آئے گا. جیسے یہ لام زیر لی، یہ کیسا تھا؟ یہ لام زیر لی اللہ، لی اللہ. تو اب ہم اسے للہ پڑھیں گے اور لکھنے میں بھی اس الف کو نہیں لکھیں گے بلکہ ایسا لکھیں گے. دیکھیں آپ للہ. للولدی میں بھی آپ کو الف نظر نہیں آ رہا ہے. علی الجبلی میں آپ کو الف نظر آ رہا ہے. تو جب بھی حرف جر لام لگ جائے تو لکھنے اور پڑھنے دونوں میں بھی الف نہیں آئے گا. تو چلیں ابھی آگے کی مشق کرتے ہیں ہم. اب یہ تو تھے عربی سے اردو ترجمہ. ابھی یہاں پر لکھا گیا ہے ترجمہ کرو. اب اس اردو کو ہمیں عربی میں بنانا ہے. تو سب سے پہلے یہاں پر لکھا ہوا ہے مدرسے میں. تو حرف جر میں کے لیے کیا آئے گا؟ فی. المدرسۃ کو ہم فی لگانے کی وجہ سے المدرستی کر دیں گے. تو اس کو آپ خاص خیال رکھیں. تو فی المدرستی. اونٹ پر. علی الجملی اونٹ کو کہتے ہیں جمل. گھر سے مدرسے تک. اس کی عربی کیسے بنائیں گے؟ اگر آپ کو مکمل اس جملے کی عربی نہیں آ رہی ہے تو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے بنائیں. گھر سے من البیتی. مدرسے تک. تک کے لیے ہم کیا استعمال کیے ہیں؟ الا. تو الی المدرستی یعنی گھر سے مدرسے تک. کھیل کے میدان میں. اب ہم اس کو عربی میں بنا دیں گے فی الملعبی. اگر ہم فی الملعبی کر دیں گے تو اس کا ترجمہ یہی ہوگا کہ کھیل کے میدان میں. گھر میں فی البیتی. علم کے لیے للعلمی. اب یہاں پر بھی آپ کو خاص خیال رکھنا ہے. دیکھیں العلم ایسے آئے گا العلم. تو اب ہم جب لام زیر لی لگائیں گے تو جیسا کہ اوپر انہوں نے بتایا تھا ہمیں کہ اس الف کو بھی ہمیں نکال دینا ہے. تو لکھنے میں بھی آپ نوٹس بنائیے للعلمی. اس طریقے سے ہم لکھیں گے. تو یہ لام زیر لل اور یہ علمی. چلے مزید آگے پڑھتے ہیں ہم. گدھے پر. پر کے لیے ہم نے کس حرف جر کا استعمال کرنا ہے؟ علی کا. تو گدھے کو کیا کہتے ہیں عربی کے اندر؟ حمار کہتے ہیں. علی الحماری. پھول سے من الزہری. میدان سے من المیدانی. دین کے لیے للدینی. چھوٹے سے بڑے تک من الصغیر الی الکبیر. کھیل کے لیے للعب. مدرسے سے من المدرستی گھر تک الی البیتی. اول سے آخر تک من الاولی الی الاخری. بندر کے لیے. بندر کو کہتے ہیں عربی میں قردن. للقردی. اس طریقے سے بنائیں گے. گھوڑے پر علی الفرسی. گھوڑے کو کیا کہتے ہیں؟ فرس. تو علی الفرسی. قیامت تک الی القیامہ یا الی القیامتی. درخت پر علی الشجرتی. اللہ پر علی اللہ. آگے دیکھیے حرکات لگاؤ لکھو اور پڑھو. تو یہاں پر ہمیں حرکات بھی لگانا ہے. یہ بغیر اعراب کے ساتھ انہوں نے یہاں پر لکھ دیا. اسے ہمیں حرکات بھی لگانا ہے اور پڑھنا بھی ہے اور اس کا ترجمہ بھی کرنا ہے. تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں. فل قرآن پڑھوں میں یا قرآنی پڑھوں؟ آپ اس کو اچھے سے نوٹ کریں اور لکھیں اپنی کتاب کے اندر. تو فی القرآنی. یہ فی حرف جر کی وجہ سے مجھے القرآنو کے بجائے القرآنی پڑھنا پڑے گا. اس کا ترجمہ ہو جائے گا قرآن میں. علی اللہ. اللہ پر. جیسے حدیث میں ہے بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جو کوئی شرک نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہ دیں. تو وہاں پر علی اللہ کے الفاظ ہیں یعنی بندوں کا حق اللہ پر. اس کے بعد آپ دیکھیں الدرسو. اب میں اسے الدرسو کیوں پڑھا، الدرسی کیوں نہیں پڑھا؟ آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے کیونکہ حرف جر نہیں ہے اسی وجہ سے مجھے الدرسو حالت رفاہی میں پڑھنا ہے. للعلمی. میں اس کے حرکات بھی اگر لگا دوں تو یہ ہوگا للعلمی. یہاں سے حمزہ وصلی چلا گیا. من المسجدی. للعلمی یعنی علم کے لیے. من المسجدی مسجد سے. الدینو. للرسولی. الدینو دین. للرسولی رسول کے لیے. من
ज़हरी फूल से, इलल बैती घर तक, फिल जन्नती जन्नत में, अलल जमली ऊंट पर, लिल फरसी घोड़े के लिए, लिल लाइबी किसे कहते हैं, खेल के लिए, मिनल कबीरी बड़े से, लिस सगीरी छोटे के लिए, अलर रजुली आदमी पर, इस्लामुन शजरू दरख्त, हिमारुन गधा, कल्बुन यानी डॉग, ये भी नकीरा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 6th लेसन मुकम्मल हो चुका है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम दर्स नंबर 7 यानी दर्स नंबर 7 हम पढ़ेंगे, जिसमें आईना और कैफा के बारे में हम सीखेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और लोगों में शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।